نبی یہ چاہتا ہے کہ اس امت کو ایسی تعلیم دے کہ جب تم کوئی دینے کی بات آئے تو نہ صرف یہ کہ تم زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، بلکہ اگر آپ دنیا کو دیں تو آپ نظام زندگی دیں. آپ جب دنیا کو دیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی دیں، جب دنیا کو دیں تو نظام زندگی دیں، اصول حیات دیں. اور جب تک امت مسلمہ دینے کی اس پوزیشن میں نہیں آئے گی، امت مسلمہ بہترین امت نہیں بن سکتی ہے. یہ وہی امت ہے جسے قرآن مقدس نے کہا اخرجت للناس. اے امت تم تو بہترین امت ہے، تم تو ماربلس ہے. آپ کا کوئی سبسٹیوٹ، آپ کا کوئی الٹرنیٹ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ تم اخرجت للناس، تم تو انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں. مگر آج میرے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رکھیے، کیا امت مسلمہ اپنے اس ریئلسٹک پرسپیکٹیو میں دیکھتی ہیں کہ ہم دینے والے بن پائے ہیں؟ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ امت مسلمہ برسوں سے مانگ رہی ہے مگر دے نہیں پا رہی ہے. ایک زمانہ وہ تھا جس میں ہم نے دنیا کو بہت ساری چیزیں دی تھی. اس کنٹیکسٹ میں اگر بات کریں، اس تناظر میں، تو 3 کام میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں. اسپیشلی آج یہاں پر بیٹھے ہوئے بڑی تعداد میں ہمارے اسٹوڈنٹ بھائی اور ہماری چھوٹی بہنیں. پہلا کام ہمارا یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم بلند عزائم کے ساتھ جینے کی عادت ڈالیں. بلند عزائم کے ساتھ ہم جینے کی عادت ڈالیں. اب بلند عزائم کیسے ہو؟ خرم جمرات رحمۃ اللہ علیہ اسلامی اسکالر گزرے ہیں، تحریک اسلامی کے مایہ ناز مفکر گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آسمان کی بلندیوں پر تیر چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو بادلوں کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ آپ چاند کو ٹارگٹ بنائیے. آپ چاند کو ٹارگٹ بنائیے. جب چاند کو ٹارگٹ بنا کر آپ اپنا تیر کھینچیں گے تو ضرور چاند پر تو نہیں جائے گا، وہ چاند تک نہیں پہنچ پائے گا، مگر چاند کو پانے کی فراغ میں آپ کا تیر بہت دور تک ضرور چلا جائے گا. ہم کلاس روم میں ٹاپ کرنے کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے. ایک زمانے میں آپ کے اساتذہ، ہمارے استاد محترم، ہم کلاس میں ٹاپ کیسے ہے اس پر ہم نے محنتیں کی. اب زمانہ بدل گیا ہے. اب آپ اپنے بورڈ میں کیسے ٹاپ ہے اس پر بھی مت سوچئے آپ، بلکہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا پرائز وہ نوبل پرائز ہے. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم ہماری نونہالوں کو، اپنے معصوموں کو اور ہمارے درمیان یہ درخشندہ ستاروں کو نوبل پرائز کا ٹارگٹ ان کے سامنے رکھیں. اس سے بڑا عزم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہی امت مسلمہ کی اصل معراج بھی ہے. میرے دوستوں، میں ایک آپ کو چھوٹا سا اگر ایک سٹوری سنا دوں، اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کچھ زیادہ ہم اونچی لیول پر بات کر جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی کامن طریقے سے جو ہماری بہنیں بھی ہماری بات سمجھ پائیں گی. ایک دن ہم نے ایک سرکس میں دیکھا کہ بہت سارے ہاتھی بندے ہیں. کیرلا میں یہ منظر ہم نے دیکھا. کیرلا میں کانا کوٹا ہے، وہاں ہاتھیوں کا محل ہے. بہت سارے ہاتھی بنے ہیں. ایک بہت نوجوان ہاتھی جو بڑا مضبوط ہے، اس کی گردن میں چھوٹا سا رسی ہے، زنجیر ہے. اس زنجیر سے وہ بندھا ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ ایک جھٹکا دے گا تو زنجیر ٹوٹ جائے گی. ہم نے اس کا رینگ ماسٹر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنا مضبوط ہاتھی اور آپ کی چھوٹی سی زنجیر سے کنٹرول ہو جاتا ہے؟ کتنا ونڈرفل ماربلس ایپیسوڈ ہے یہ. انہوں نے کہا یہ ہاتھی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ہم نے اسے پالا تھا، ہم نے اسی رسی سے اسے باندھا تھا. بچپن میں اس نے بہت توڑنے کی کوشش کی، اور جب یہ توڑنے کی کوشش کرتا، کمزور تھا، اس کی گردن زخمی ہو جاتی تھی. ایک وقت آیا کہ اس نے یہ سوچ لیا کہ یہ رسی میں نہیں توڑ سکتا. بس انہوں نے کہا کہ یہ رسی میں نے اس ہاتھی کی گردن میں نہیں بلکہ اس کے دماغ میں باندھ دی ہے. آج یہ کتنا بھی بڑا ہو جائے تو اس کو یہی احساس ہوگا کہ یہ رسی میں نہیں توڑ سکتا. بس یہی زنجیریں آج ہمارے پیروں میں ہیں، ہماری گردنوں میں. ہم IS کا خواب نہیں دیکھ پاتے. میں غریب کا بیٹا ہوں، میں کرانہ دکان والے کا بچہ ہوں، میں ایسا غریب فیملی سے ہے، میں ویسی غریب فیملی سے ہے. ہم اپنے سپنوں کو خود اپنے پیروں تلے رونتے ہیں اور یہ محسوس کرتے کہ رسیاں، یہ زنجیریں ہم نے اپنی گردنوں میں نہیں اپنے ذہنوں پر باندھ دی ہے، ہم IS کو کراس نہیں کر پائیں گے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے عزائم کو مزمحل بناتی ہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھیے ہم حالات کا مقابلہ کریں. یہ جب کہا جاتا ہے تو ایمان پر شک ہوتا ہے. یقیناً یہ بات ہے کہ تعصب بہت عام ہے، مگر رزق کی ساری کنجیاں اللہ کی قسم صرف اللہ کے پاس ہے. رزق کے سارے خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچئے کہ یہ ساری محنت اکارت ہوگی، ہمیں کیسے ٹاپ ہم کر پائیں گے، ہم کیسے آگے بڑھ پائیں گے. اس کی بڑی ہی ماربلس ایگزامپلس پورے انڈیا میں پھیلی ہیں اور یہ موقع نہیں کہ آپ کو سنایا جائے. تو پہلی چیز میرے بھائیوں جو میں نے آپ کو ایڈوائز کیا وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے عزائم کو بہت بلند
اور بلند ترین بنانے کی کوشش کریں. دوسرا ایڈوائس، دوسرا مشورہ میں آپ کو جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری کاوشیں بہت تیز ترین اور نتیجہ خیز ہم بنانے کی کوشش کریں. اسٹرگل ہم نے بہت کرنی چاہیے. عربی کا ایک مقولہ ہے، عربی میں ایک فریز ہے، عربی میں کہا گیا من جدہ وجہدہ، من جدہ وجہدہ، جو محنت کرے گا وہ پائے گا. بعض اوقات آپ نے چوروں کو دیکھا ہوگا کہ چور اتنی محنت کرتے اپنی چوری میں کہ پرفیکٹ ہو جاتے. کیا کہ اسٹوڈنٹ اپنے اکیڈمکس میں اتنا پرفیکٹ نہیں ہو پائے گا. ہم حالات کا مقابلہ کریں، کوششیں بڑھائیں، اور جو قوم اس دنیا میں اقلیت میں ہوتی، مائنورٹی میں ہوتی، اسے میجورٹی سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے جب ہی اس قوم کو کراس کر پاتی ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے کہ ہم لوگوں کی ضرورت بننے کی کوشش کریں، کہ ہم لوگوں کی بیسک نیڈ بن جائے، کہ آپ کے بنا لوگوں کا کام ہی نہ ہو سکے. اگر آپ پروفیسر ہیں تو ایسے پروفیسر کہ آپ کے لیول کا کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرر وہ آپ کے شہر میں نہ ٹکتا ہو، یہ آپ کی امیج ہونی چاہیے. اگر ہم ایک میکینک ہے تو ایک دم ونڈرفل میکینک ہونے چاہیے. اگر ہم ایک ڈاکٹر ہے تو یقیناً ایسے ڈاکٹر ہونے چاہیے کہ جس کے ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کی بیسک نیڈ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سبجیکٹ میں، اپنے پروفیشن میں بہت ہی ٹاپ کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کی تاریخ اسی بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارے اسلاف دنیا کی بیسک نیڈ بن چکے تھے. آپ کو اگر ایک میں واقعہ سناؤں تو آپ حیرت کریں گے. یہ پوری دنیا کے جو علوم و فنون جو آج ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے بستوں میں ہیں، یقین مانیے یہ مبالغے اور ایگزیگریشن میں آپ سے نہیں کہتا ہوں، بلکہ آپ کیمسٹری کو پڑھیے، آپ اپنے فزکس کو پڑھیے، آپ اپنے بایولوجی کو اور آپ کے باٹنی کو، اور آپ نے میڈیکل سائنسز کو پڑھیے، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا کو پڑھیے، یہ کاسمولوجی کو پڑھیے، یہ علم الفلکیات کو پڑھیے، یہ ارض کو پڑھیے، سما کو پڑھیے، ساری چیزیں آپ پڑھیے. بنا مبالغہ میرے بھائیوں ان ساری علوم کی اساس مسلمانوں نے پیش کی، ہماری تاریخ کے اسلاف نے پیش کی. آپ اسپین کے ڈکلائن کو پڑھیے، اسپین کے ڈکلائن کو آج بھی وکیپیڈیا میں موجود ہے. آپ اسپین کے ڈکلائن پر اگر ایک انٹر کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں عالم یورپ کی سب سے بڑی جو لائبریری تھی، عالم یورپ کی سب سے بڑی لائبریری، اس میں 600 کتابیں تھیں، اور اس وقت مسلمانوں کا عروج تھا. لیکن ایک یورپ کی لائبریری میں صرف 600 کتابیں تھیں، مگر آپ کو عالم اسلام کی لائبریری کو اگر حال معلوم پڑے تو آپ انگشت بدندہ ہو جائیں گے، دانتوں تلے انگلیاں دبائیں گے. صرف اسپین کی ایک لائبریری میں 6500 کتابیں ہر سال چھپتی تھی. یہ مسلمانوں کے علم کی تاریخ ہے کہ جب دمشق فتح ہو گیا تو دمشق کے فتح کرنے کے بعد لوگوں نے لکھا ہے، اور یہ ہم نے نہیں، یورپینز نے لکھا ہے. یورپینز نے لکھا ہے. یورپینز کے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دمشق کو فتح کر لیا تو مسلمانوں کا جو خزانہ علم تھا 160 سال تک، 160 ایئرز تک، یہ یہود اور یہ نصرانی یعنی عالم یورپ کے سو کالڈ مفکرین 160 سال تک مسلمانوں کی علوم کو ترجمہ عربی سے انگریزی میں کرنے لگے. 160 تک جو علوم ٹرانسلیٹ کیا جائے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس علم کی بنیادیں کیا ہو. آج بھی آپ عالم یورپ میں جائیے تو میڈیکل کی ڈکشنری میں سب سے بڑی کتاب جس کا ذکر ہمیں ملے گا وہ ابو علی سینا کی کتاب ہوگی. الخوارزمی جس نے الگوریتھم کو دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ ابو علی سینا، الخوارزمی، الجبران، یہ بڑی بڑی نابغہ روزگار شخصیات کہ کس کا انتخاب کروں، کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. خیر معمولی پرسنالٹیز میرے بھائیو ہمارے پاس تھی. علامہ اقبال یورپ کی لائبریری میں وزٹ کیے. علامہ اقبال نے دیکھا، بہت سارے مناظر دیکھے کہ یار یہ تو ہمارے اسلاف کی ہے، یہ تو ابو علی سینا، یہ الخوارزمی، الجبران ہے، یہ ہماری کتابیں آج یورپ کے پاس کیسے چلی گئی؟ ہم تو مخرر ہے، ہم تقریر میں اپنا گلہ کرتے ہیں. علامہ اقبال تو شاعر تھے، انہوں نے شاعری میں گلہ کیا. علامہ اقبال نکلے لائبریری سے باہر اور کیا خوبصورت بات آپ نے کہی. علامہ کہتے ہیں کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ہم نے گواہ دی ہمارے اسلاف کی میراث. وہ کہتے گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. علامہ اقبال نے خون کے آنسو روئے. کس بنیاد پر کہ یہ تو میرے اسلاف کا خزانہ علم تھا، آج یہ یہود اور نصرانیوں کی لائبریریز میں موجود ہے.
آج ہم علم سے کتنے پیچیدہ اور کتنے دور ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، تیسرا جو ہمیں کام کرنے ہیں وہ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم مشنری بننے کی کوشش کریں۔ ہم مشنری بنیں، اور مشنری بننے کا مطلب یہ ہے، یہ SIU کے ذریعے سے بننے والے کیمپین جسے مشن ایکسلنس کہا گیا، یہ بھی ایک مشنری کام ہے۔ ہم مشنری کیسے بنیں؟ میرے بھائیو یاد رکھیے، آپ آج کی تاریخ میں بہت ساری نت نئے بڑے انوویٹو انداز میں بہت ساری باتیں اتنی خوبصورت سننے والے کہ مجھے یقین ہے کہ مبارک بھائی جب گفتگو کریں گے تو یقین ہے کہ آپ حرکت بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم جب گفتگو سنیں گے، کیوں سنیں گے ہم؟ میرے بھائیو یاد رکھیے، جو بھی آپ اپنے لیے پروفیشن سیٹ کرتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جو فیوچر میں ڈاکٹرز بنیں گے، انجینئرز بنیں گے، پروفیسرز بنیں گے، IAS آفیسرز بنیں گے، پولیٹیشنز بنیں گے، اور وہ بہت ساری چیزوں میں کام کریں گے۔ مگر ہمارا بیسک پروفیشن کیا ہے؟ ہمارا بیسک پروفیشن کیا ہے؟ ہمارا بیسک پروفیشن قرآن نے جو کہا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے دائی ہیں۔ دائی بھی ہمارا پروفیشن ہے، یہ ہمارا پروفیشن اور ہمارا یہ ایمبیشن ہے یہ کہ ہم دعوت کا کام کریں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، آپ چاہیں واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے کہ وچ ٹائپ آف فیوچر یو ہیو، تمہارے پاس کون سا تمہارا مستقبل بنتا ہے، مگر آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ اللہ کے دین کے صحیح معنوں میں دائی بنیں گے۔ چاہے ہم ڈاکٹر بنے تو ڈاکٹر کے ذریعے اللہ کے دین کی دعوت پیش کریں گے، ہم پولیٹیکل لیڈر بنے تو ویسا کریں گے۔ آج جو لوگ ملک کو انگوٹھا لگا کر چور کر کھا جاتے ہیں، آپ ایسا کریں گے کہ لوگوں کو بتائیں گے کہ نہیں، سیاست ایسی نہیں ہوتی ہے۔ آپ بتائیں گے کہ میڈیکل فیلڈ میں اخلاقیات، اسلام کی اخلاقیات کیا ہے۔ یہ سارے کانسیپٹ میرے بھائیوں آپ کو ہمیں دینا ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستوں، ایک مسلم اسکالر ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلم طالب علم اپنے اکیڈمک ایئر میں اگر 5 غیر مسلم طلباء تک اسلام کی دعوت صحیح انداز میں پہنچا دے، ریپیٹ کر دیتا ہوں میں یہ بات آپ سے۔ انہوں نے کہا اگر ایک مسلم اسٹوڈنٹ 5 نان مسلم اسٹوڈنٹ کو اسلام کی دعوت صحیح انداز میں پہنچا دے، تو انہوں نے کہا کہ آنے والے 10-20 سال کے بعد اگر دنیا اسلام والی نہ بھی بن سکے تو اسلام سے محبت کرنے والی نسل ضرور بن جائے گی۔ ہم لوگوں سے ایک بینچ پر بیٹھتے ہیں، کینٹین میں چائے شیئر کرتے ہیں، کافی شیئر کرتے ہیں، آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ گٹکا اور سگریٹ بھی شیئر ہوتا ہے، مگر ہم اسلام شیئر نہیں کر پاتے۔ ہمیں اسلام شیئر کرنا ہے، ہمیں کانسیپٹ آف اسلام کو ڈسکس کرنا ہے، لوگوں کے سامنے موضوع گفتگو بنانا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، ہم میں سے کوئی جو میڈیکل سائنسز میں جائے گا، میڈیکو بنے گا، ان کے لیے ایک عنوان، ایک ہوم ورک یہ ہو سکتا ہے کہ جو میڈیکل فیلڈ میں جائیں گے وہ اسلام اور میڈیکل سائنس اس پر ریسرچ کریں۔ جو کامرس میں جائیں گے وہ اسلامک فائنانس پر بات کریں۔ اس وقت اسلامک فائنانس اور مائکرو فائنانس پر دنیا کام کر رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس پر ہم نے زیادہ گفتگو کرنا چاہیے کہ اسلام کی آرتھک ویوستھا کیا ہے، یہ بہت بڑی گفتگو کا موضوع ہے۔ جو IT اور ٹیکنوکریٹس ہیں، ہم نے اسلام کو اس میڈیا کے ذریعے موبلائز کرنا چاہیے۔ ہم ہسٹورینز بنیں، ہم تاریخ کے بڑے بڑے شواہد دنیا کے سامنے لائے۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے اوپر امت مسلمہ کی حیثیت سے قرض ہے دنیا کے پاس۔ قرآن کی وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عجیب سے انداز میں لوگوں کو، انسانوں کو ایڈریس کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ افلا ینظرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اونٹ کیسے بنائے، کیف خلقت، کیسے بنائے۔ اگر آپ اونٹوں کی تخلیق، اونٹ ایک سمبولک ورڈ اگر ہے تو اس میں پرانیوں کا ذکر ہے کہ پرانی کیسے بنائے گئے، آرگینزمز کیسے بنائے گئے۔ اگر آپ آرگینزمز کی تخلیق کو دیکھیں تو آج کی ماڈرن سائنس اسی کو تو میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تم کیا آسمان کی رفعت کو نہیں دیکھتے، بلندی کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان کو کیسے اٹھایا ہے۔ آج ماڈرن سائنس میں آسمان کی رفعت کا آپ اندازہ کیجئے تو یہی علم تو کاسمولوجی، علم الفلکیات کہلاتا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، آپ پہاڑوں کے زمانے کو اور زمین کے بچھانے کو غور کیجئے۔ آج کی دنیا میں یہی تو جغرافی کا نالج کہلاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار امت مسلمہ کو اس ریسرچ فیلڈ میں آنے کی دعوت دے رہا ہے کہ اے لوگ آؤ اور اللہ کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ میرے بھائیو یاد رکھیے،
اب دنیا کے سامنے میدان جنگ بدل چکے ہیں۔ یہ میری گفتگو کا آخری نقطہ ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں لوگ جنگیں لڑتے تھے، بدر و حنین ہوتا تھا، تبوک ہوتی تھی، خندق ہوتی تھی، یہ میدان جنگ کے نام ہے، یہ جنگوں کے میدان گراؤنڈز ہے یہ۔ لیکن آج کی جنگ کا میدان کیا ہے؟ آج کی جنگ کا میدان وہ حنین اور برد اور یہ ملت نگر کا گراؤنڈ، یہ جنگ کا میدان نہیں ہے۔ آج کی جنگ کا جو میدان ہے میرے بھائی، وہ علمی اور دانش گاہیں ہیں، علم اور دانش گاہیں ہیں، انسٹیٹیوشنز ہے، ریسرچ کے لیبارٹریز ہے، وہاں پر جو پروف ہو جائے اسے دنیا مانتی ہے، اور جو وہاں پر ریجیکٹ ہو جائے، نیگلیکٹڈ ہو جائے، دنیا اسے ڈینائی کرتی ہے۔ آج یاد کیجئے کہ آنے والے کل میں جو انقلاب آنے والا ہے، وہ انقلاب صرف اور صرف دلیلوں کا انقلاب ہوگا، دلیلوں کا انقلاب ہوگا۔ جس نظریے کی پشت پر جتنی دلیلیں ہوگی وہ نظریہ اس دنیا میں راج کرے گا، اور جو نظریے کی پشت پر دلیلیں نہ ہو پائے وہ اس دنیا میں اپنی موت آپ پر جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام کا مستقبل ڈارک ہے، مگر اسلام کا مستقبل بہت روشن ہے۔ مگر میرے بھائیوں، ہم تمام نے اسلام کو پروف کرنے کے لیے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم میں سے بیٹھا ہوا ہر شخص وہ مشنری انداز میں زندگی گزارنے کا عادی بنے، ہم دنیا کو دینے والے بنے، ہم دنیا کے سامنے فروٹفل نظریات کو پیش کریں۔ جب دنیا کے سامنے ہم اس اینگل سے دنیا کے سامنے جائیں گے تو یقیناً دنیا ہماری طرف رجوع کرے گی، دنیا ہماری طرف آئے گی۔ اور اگر یہ انداز نہ ہو سکے تو آج کی سچویشن میں امت مسلمہ کی موجود اور کنٹمپرری سچویشن کیا ہے؟ اگر دو ہی الفاظ میں کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال کو کہیں دیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو سچر رپورٹ کافی ہے۔ سچر رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ہم یہ ایس سی اور ایس ٹی نہیں بلکہ او بی سی سے بھی بیکورڈ ہو چکے ہیں، وی آر بیکورڈ اور وورسٹ ہو چکے ہیں، وورسٹ ہو گئے۔ اور اس کی وجہ جواز یہ ہے کہ ہم نے مانگنے کی عادت ڈالی، ہم دینے کا انداز بھول چکے ہیں۔ ہم دینے والے جب بنیں گے تو دنیا ہماری شیدائی بنے گی، اور جب مانگنے والے بنیں گے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو سچویشن آج انڈیا میں ہماری ہو چکی ہے، مختلف ممالک اور خطوں میں ہو رہی ہے، اس کی واحد جواز یہ ہے کہ ہم اس میدان سے بہت کوسوں دور جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ علامہ اقبال کے یہ وہ شاہکار الفاظ ہے جو علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا جب انہوں نے ماڈرن ورلڈ کے اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھے۔ وہ کہتے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اور مشرق و مغرب میں اے مسلمان نوجوان صرف تیرے دور کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں علوم و فنون کے میدان میں بہت ترقیات دے، اور جو بھی پروفیشن کو ہم اختیار کریں اللہ تعالیٰ بنیادی اعتبار سے ہمیں کچھ نہ بنائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کا ضرور ہمیں داعی بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔